اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال ایضا فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بسانے کے بعد سب سے پہلے انسانوں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد بیوی کے طور پر حضرت حوا کا انتخاب ہوا۔ پھر ان دونوں سے یہ انسانی کائنات کا سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے جو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ اور پھر انسانی دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ حضرت آدم اور حوا کا میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آیا ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جنت میں جو رشتہ باقی رہے گا وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ باقی رہے گا۔ اسی لیے اس رشتے نکاح کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم دنیا کے مذاہب اور تہذیبوں پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے مذاہب تو ایسے ہیں جو نکاح کو ایک دنیاوی کام سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو اس کو اپنی روحانیت میں رکاوٹ اور عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی فضول سی چیز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں، اسی طرح ہندوازم میں، بدھ مت میں اور جینزم میں جو لوگ سنیاسی ہو جاتے ہیں، عیسائیت میں جو لوگ راہب بن جاتے ہیں، وہ اپنے لیے نکاح جیسے عظیم اور مقدس رشتے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی روحانیت والی زندگی میں نکاح کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ انسانی فطرت کے اس تقاضے کو کچلتے ہیں تو ناجائز طریقوں پر چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے انسانی فطرتوں کو کچلا نہیں ہے بلکہ ان کو صحیح رخ دیا ہے۔ انسان کے اندر شہوانی جذبات کا موجود ہونا اور خواہشات کا موجود ہونا یہ انسانی فطرت ہے۔ اسلام نے کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم اس اپنی خواہش کی تکمیل بالکل مت کرو، بلکہ اسلام نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک صحیح راستہ اور ایک صحیح طریقہ متعین فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرد جائز طریقے سے بیوی کے طور پر کسی عورت کا انتخاب کر لے اور نکاح جیسے عظیم مقدس رشتے سے وابستہ ہو جائے، اور دوسرے جن مذاہب میں اس عظیم رشتے اور مقدس ناطے کو فضول سمجھا جاتا ہے وہ پھر آئے دن ایسی کاراستانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی ناجائز حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو معاشرے میں شرمساری کا اور بدنامی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس طرح کی خبریں پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ فلاں مذہب کے دھرم گرو نے اس طرح ناجائز تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو غلط طریقے پر ڈال لیا۔ اسلام نے اس جائز طریقے کی لاج رکھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں پوری رات نفلوں میں مشغول رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی تعلیم دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نبی ہونے کے باوجود شادی بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بھوکا بھی رہتا ہوں، یہ تمام تر چیزیں کرتا ہوں، لیکن میں اعتدال سے ہٹ کر افراد تفرید کا شکار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ اس طرح بہت سارے حقوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمائے۔ اور نکاح جیسا یہ عظیم مقدس رشتہ ایسا ہے جو تمام تر انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت رہا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام تر انبیاء کی سنت ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اسی طرح نکاح کرنا اور شرم و حیا والا ہونا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسے عظیم اور مقدس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کا، چاند اور سورج اور ستاروں کا موجود ہونا، زمین سے غلے کا اگنا اور بادلوں سے بارش کا برسنا، یہ تمام تر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میری قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے میاں بیوی کا یہ عظیم مقدس رشتہ جاری فرمایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تمہارے درمیان مودت اور محبت باقی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اس کو قرار دیا ہے، فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری عظیم سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، حقوق کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرے گا تو وہ گویا ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اور سسرالی رشتے قائم فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تمہارے سے پہلے بہت سارے نبی پیدا فرمائے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائیں۔ ان تمام تر آیات اور روایات سے نکاح جیسے عظیم مقدس رشتے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگانا بالکل آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ بقیہ آدھے دین کو کامل کرنے میں لگا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی خاتون سے نکاح کرو تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں اور امتوں پر فخر کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نکاح اور شادی یہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اور تعلق کو قائم کرنے میں اور مضبوط و مستحکم کرنے میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ اس نکاح اور شادی جیسے عظیم اور مقدس رشتے کو ان قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق بنایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں اور بتلائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ تم میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، چونکہ نکاح کرنے کے ذریعے سے آدمی کی بدنگاہی اور بدنظری سے حفاظت ہوتی ہے اور آدمی عصمت اور تحفظ والا بن جاتا ہے، اور جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ خواہشات پر کنٹرول اور قابو رکھا جا سکے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد صرف اور صرف خواہشات کی تکمیل ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں یہ کوئی لین دین اور صرف ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف مقامات پر اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے ان سے پوچھا کہ عکاف تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی باندھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو صاحب حیثیت ہو، اس کے باوجود بھی تم نے نکاح نہیں کیا، تب تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اسی لیے شریعت میں اس آدمی کے لیے جس کو گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، صاحب حیثیت ہو، جسمانی اور مالی ہر طریقے سے اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، اس پر نکاح کرنا یہ واجب ہے۔ جو لوگ نکاح جیسے عظیم رشتے کو فضول سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ان کا سارا فیملی سسٹم اور خاندانی نظام بکھراؤ کا شکار ہے۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے بہت سارے نام نہاد روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو گھر بھینس لا کر باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سارا خاندانی نظام اور فیملی سسٹم بکھراؤ کا شکار ہے۔ ان کے یہاں نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ وہاں تایا ہے، چچا ہے اور ماموں اور خالہ ہے۔ وہاں ہر آدمی تنے تنہا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والی زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی ایسا خیرخواہ رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا درد اور اپنی کوئی تکلیف کسی دوسرے کے سامنے بیان کر کے اپنے غم کو ہلکا کر سکے۔
ان کے پاس خوشی اور غمی کے موقع پر شریک ہونے والی شریک حیات اور بیوی نہیں ہے جو ان کے ساتھ غمی اور خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشیوں پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح کے ذریعے سے آدمی کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عبادت سمجھ کر نکاح کرتا ہے تو جب تک نکاح میں باقی ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، بد نظری سے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح آدمی بدکاری اور زناکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سنت رسول کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہونے والے بچوں کی تربیت اور پرورش کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ان فضائل کا حقدار بنتا ہے۔ ذہنی انتشار سے بچ کر آدمی کو عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں نکاح اور اسلامی شادی سے ہٹ کر خود ایسے ہم نے کلچر کو فروغ دے دیا ہے، ایسے نت نئے طریقے ایجاد ہم نے شادیوں میں کر لیے ہیں جو اصلی نکاح کی برکات سے محرومی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عام طور پر کسی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا حسب و نسب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کی دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، یہ تمہارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی خاتون سے عزت کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے گی تو اس آدمی کے لیے ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ جو آدمی مالداری کی وجہ سے کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو وہ مزید فقر و فاقے اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا شادی کرنے اور رشتہ کرنے میں دینداری کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، وہی ہمارے لیے معیار اور بنیادی اینٹ ثابت ہونا چاہیے تاکہ نکاح کے بعد والی زندگی کے تمام تر مراحل دین کی اور اسلام اور شریعت کی بنیاد پر بآسانی طے کیے جا سکیں۔ اسلام میں بنیادی طور پر نکاح کرنے کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ نکاح کے وقت ایجاب اور قبول کرنا اور گواہوں کا موجود ہونا یہ فرض ہے۔ مہر کی ادائیگی یہ شوہر پر واجب ہے۔ ولیمہ کا کرنا اور اسی طرح خطبہ نکاح یہ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو چیزیں ایجاد کر لی ہیں، منگنی کے نام پر یا ہلدی کے نام پر جو خرافات انجام دی جاتی ہے اور جس فضول خرچی کو انجام دیا جاتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری کے بنیاد پر جو ناچ گانا کرایا جاتا ہے، ان سب باتوں سے نکاح میں برکت کے بجائے نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے اور شادی کی اطلاع دینے کے لیے جو شادی کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ جو چھپوائے جاتے ہیں، ان کا مقصد دعوت کی اطلاع دینا ہوتا ہے، جو مقصد 5 اور 10 روپے کے کارڈ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک کارڈ ہزاروں روپے کا چھپوا کر فضول خرچی کا بیجا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نیوتا کی جو رسم ہے وہ آج کل شادیوں میں سود کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ باقاعدہ ایک آدمی کو شادی میں بٹھایا جاتا ہے، وہ آنے والے آدمی سے لفافہ وصول کرتا ہے اور لکھا جاتا ہے کس نے کتنے پیسے دیے، اور شادی کے بعد پھر کمپیئر اور تقابل کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کی شادی میں اتنے پیسے دیے تھے، اس نے اتنے دیے، ہم آئندہ دوسرے کی شادی میں کتنے پیسے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو چیز تم دوسروں کو اس نیت سے دیتے ہو کہ وہ بدلے میں ہمیں زیادہ بڑھا کر دے گا، اللہ کے نزدیک وہ چیز نہیں بڑھتی ہے۔ مال میں چاہے مقدار بڑھ جائے لیکن یہ سود کے درجے میں ہے۔ آج کل کا نیوتا یہ سود کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ نکاح کے موقع پر باپ اپنی بیٹی کو جو سامان دیتا ہے، اگر وہ آدمی اپنی بیٹی کو ہدیے اور تحفے کے طور پر اسی طرح ریاکاری سے بچتے ہوئے، معاشرے اور سماج کے جبر سے بچتے ہوئے، سودی پیسے لیے بغیر اپنی بیٹی کو کوئی آدمی جہیز کے طور پر سامان دے دے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جو آج کل جہیز کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں وہ یہ کہ جہیز کا سامان دوسروں کو دکھانے کی غرض سے ٹر کو بھر کے دیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ گھروں میں سجا کر لوگوں کو دیکھنے کی دعوتیں دی جاتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں اور خواتین لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس سامان کو دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہوتی ہیں۔ ان کے ماں باپ کے اندر اتنی حیثیت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا جہیز کا سامان دے سکیں، تو وہ دل ہی دل میں پریشان ہوتی ہیں۔
لہذا اس ناسور سے اور اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ازحد ضرورت ہے۔ اسی طرح بارات کے نام پر جو بسیں بھر کے لڑکیوں کے گھر پہنچتے ہیں، یہ بھی بسا اوقات لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنے والے مہمان کو کھلانے پلانے پر مجبور ہوتے ہیں، چاہے انہیں اس کے لیے سود پر رقم لینی پڑے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس بوجھ کو اتارنا پڑے۔ اسی طرح نکاح کے بعد جو سلامی، جوتا چھپائی، رسگلہ کھلائی جیسی یہ بری رسمیں انجام دی جاتی ہیں، ان میں بے حیائی بھی، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، فضول خرچیاں بھی ہوتی ہیں، شادیوں کی برکتیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ اس طرح کی یہ تمام تر چیزیں خلاف شریعت بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ وہ نکاح بہت ہی بابرکت والا ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ نکاح کے بعد جب دلہا رخصت ہوتا ہے تو اس کی گاڑی پر پیسے اڑائے جاتے ہیں، اسی طرح ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑ کر پیسوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے اور فضول میں ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب پیسہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جائز طریقے سے ان کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ان سب پیسوں کا حساب ہمیں دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں ان پیسوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک وقت تھا جب بیٹیوں کو سامان میں قرآن مجید، بہشتی زیور، مسائل کی کتابیں دے کر اور نصیحتیں کر کے روانہ کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شادیوں کی اصل برکت وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئے دن خاندانی جھگڑے، سامان پر اور جہیز پر جھگڑے کہ فلاں سامان نہیں لایا گیا، فلاں سامان لایا تو اس کمپنی کا نہیں لایا گیا، ہماری ناک کٹ گئی۔ یہ تمام تر واہیات اور خرافات باتیں ہیں جن کی وجہ سے روزانہ خاندانی رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت اور شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکاح جیسے عظیم فریضے کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔